الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وفی مقام آخر امن یجیب المضطر اذا دعا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وفی روایت اخری للصائم عند فطره دعوة مستجابة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے بھائیو، انسان ہر وقت محنت میں لگا رہتا ہے اور اس کی محنت کو اللہ تعالیٰ پھر بارآور کرتا ہے اور اس کا پھل ملتا ہے۔ انسان ہمہ تن جد و جہد میں مصروف ہے۔ انسان نے آگ پر محنت کی، آگ سے نفع کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا کہ تم نے آگ پر محنت کی، آگ کو یوں قابو کرو گے تو آگ سے یہ نفع اٹھا لو گے۔ انسان نے ہوا سے نفع اٹھانے کا طریقہ بھی ڈھونڈ نکالا۔ ہوا پر محنت کرتے کرتے آج ٹنوں وزنی جہاز ہمارے سروں پر اڑ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح پانی ہے، پانی پر انسان نے محنت کی تو پتہ چل گیا کہ پانی سے نفع کا طریقہ کیا ہے، اس سے نفع کیسے اٹھایا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تو مادی چیزیں ہیں، یہ تو خزانے اس دنیا کے ہیں، یہ خزانے محدود ہیں۔ ان خزانوں تک اللہ تعالیٰ جس کے حصے میں جتنا حصہ اللہ نے لکھ رکھا ہے اتنا مل کے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں رزق معین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے خزانے لامحدود ہیں۔ جب دنیا کے عارضی اور محدود خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ انسان اپنی محنت سے ڈھونڈ لیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے لامحدود خزانے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے خزانے ہیں، ان سے انسان فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیسے سیکھ سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے اور سب انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو یہی تلقین کی کہ لوگو، تم میرے نقش قدم پر چلو، میرے طریقے زندگی کو اختیار کرو۔ اللہ رب العزت جو تمام خزانوں کا مالک ہے، اس کے خزانوں میں سے سب سے زیادہ نفع پانے والے بن جاؤ گے۔ میرے بھائیو، وہ نقش قدم اگر ہم دیکھیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا جو طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا وہ یہی ہے کہ مختلف مواقع کی دعائیں، اللہ سے مانگنا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ کے حضور جھکنا، اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ، رقت کے ساتھ اور دل کی حضوری کے ساتھ مانگنا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ واقعی بہت ضروری ہیں، لیکن جو دعا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا نچوڑ ہے، عبادت کا گودا ہے۔ جزائے خیر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے علماء کرام کو کہ انہوں نے بڑے ہی کھل کر ہر چیز کو بتا دیا کہ اب جب دعا مانگنی ہے تو کن کن موقعوں پر دعائیں مانگی جائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ پھر فرما دیا کہ کن کن جگہوں پر، کن کن مقامات پر دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ دعائیں قبول کرتا ہے، اور پھر بتا دیا کہ کن کن لوگوں کی دعائیں اور کن کن لوگوں سے دعائیں لی جائیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے، خاص موقع کی دعا ہو، خاص جگہ کی دعا ہو یا کسی خاص بزرگ کی دعا ہو، مانگنے والے کی دل کی حاضری کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔
جس کے مانگنے میں درد ہوگا، کرب ہوگا، اضطراب ہوگا، تڑپ ہوگی، لگن ہوگی، شوق ہوگا، میرے بھائیو دعا اس کی قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کہ جب مضطرب بندہ، جب پریشان حال بندہ جب دعا کرتا ہے اضطراب کی حالت میں، تو اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پوچھنے کا انداز ہے۔ میرے بھائیو، آج ہماری زبان ہمارا دل کا ساتھ نہیں دے رہی۔ آج دل میں کچھ اور ہے، زبان پر کچھ اور ہے۔ آج رٹی رٹائی دعائیں ہیں۔ آج زبان سے ہم جو کچھ ادا کر رہے ہوتے ہیں، اسی لمحے ہمارا دماغ کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ دماغ کا اور زبان کا تال میل نہیں ہے۔ دل کی محبت کا اور زبان کی محبت کا جوڑ کوئی نہیں۔ دنیا کی محبتوں میں گرفتار ہیں اور دعویٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، سب سے پہلے تو ہمیں اپنی زبان کو پاکیزہ بنانا ہوگا، زبان کو سچا بنانا ہوگا، زبان اور دل کی حاضری کو یقینی بنا کر دونوں کا تال میل پیدا کرنا ہوگا، تب اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو، میں تمہارا رب ہوں، تم یقین مانو، تم جو مانگو گے میں تمہیں وہ عطا کر دوں گا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ دعا مانگنے والا من فتحت لہو ابواب الدعا فتحت لہو ابواب الرحمہ، کہ جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، اس کے لیے گویا اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ میرے بھائیو، یہ دعا کوئی عام چیز نہیں، یہ دعا مانگنے کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے کی توفیق اپنے خاص بندوں کو دیا کرتے ہیں۔ ہر بندہ اس دعا کے قابل اللہ نہیں سمجھتے۔ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں کہ بہت سے بندے دعا مانگتے ہی نہیں ہیں۔ ایون یوں بھی ہم نے دیکھا کہ مساجد میں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، فرض نماز پڑھنے کے بعد آتے بھی ہیں تو تکبیر اولیٰ فوت ہو چکی ہوتی ہے، پہلی رکعت میں خوش نصیب ملتا ہے، بعد میں کئی لوگ تو دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں ملتے ہیں، اور جو ہی سلام پھرتے ہیں بن مانگے دعا وہ مسجد سے نکل کھڑے ہوتے ہیں اور بھاگم دوڑ اپنے کاموں پر پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، دعا کی قبولیت اور دعا کے لیے دروازے جس کے لیے اللہ نے کھول دیے، گویا اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اب رحمت کے دروازے تبھی کھلیں گے جب ہم دعا مانگیں گے۔ اگر دعا نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے وا نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، بچہ جب تک روتا نہیں، ماں اس کو اپنے سینے سے نہیں لگاتی، ماں اس کو فیڈ نہیں کرتی، دودھ نہیں پلاتی، جب تک بچہ نہ روئے۔ بچہ پڑا ہے، مسکرا رہا ہے، سویا پڑا ہے یا خاموشی سے بیٹھا ہے، ماں اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے اور وہ مطمئن ہوتی ہے کہ میرے بچے کو ابھی کوئی بھوک نہیں لگی۔ لیکن جو ہی بچہ رونا شروع کرتا ہے، ٹانگیں ہلاتا ہے، رو رو کر ماں کو بلاتا ہے، تو ماں کو کام کاج فوراً چھوڑ دینا اچھا لگتا ہے اور فوراً اپنے بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے بیٹی کی طرف آتی ہے اور پھر اس کو فیڈ کراتی ہے۔ یہی حال بندے اور رب کا ہے۔ بندہ اگر مطمئن ہے، اللہ سے نہیں مانگ رہا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بن مانگے بھی دیتے رہتے ہیں، عزتیں دے رہے ہیں، بن مانگے رزق دے رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو، یہ جو پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہیں، رزق کی پریشانیاں ہیں، قرض کی پریشانیاں ہیں، ماحول کی پریشانیاں ہیں، آپس میں قطع رحمی کی پریشانیاں ہیں، یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ اس وقت تک دور نہیں کرتے جب تک بندے کو اپنے رب کے ساتھ رابطے کی فکر نہ پیدا ہو، بندہ اپنے رب سے مانگے نہیں، اور رب سے جب بندہ مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کی مانگ کو پورا فرماتے ہیں۔ جس طرح ماں تڑپ کر اپنے بیٹے کی طرف جاتی ہے، پھر بندہ مضطرب، پریشان حال بندہ، دنیا یا دین کی کسی فکر میں غلطاں بندہ
جو ہی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ عرش سے اسی وقت فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ پریشان ہے، جاؤ اس کی حاجت براری کرو، جاؤ اس کی پریشانی کو حل فرماؤ۔ میرے بھائیوں، یہ جو گناہ ہوتے ہیں، یہ گناہ ہمیں ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے۔ یہ جو اللہ سے دوری ہوتی ہے، یہ اللہ سے دوری ہمیں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج بھی ہم اس رمضان المبارک میں اگر ہم عہد کر لیں کہ ہم اللہ سے مانگیں گے، ہر چیز مانگیں گے، دنیا اور آخرت کی ہر چیز اللہ سے مانگیں گے، اللہ ہماری مانگ کو ضرور پورا کریں گے۔ میرے بھائیوں، دنیا اللہ سے مانگیں، آخرت مانگیں، آخرت مانگیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ قرآن کی تعلیم مانگیں، بات سمجھ میں آتی ہے، اور آخرت کی تمام نعمتیں مانگیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نیکی کا عمل ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر دنیا کی نعمت بھی اللہ سے مانگی جائے، کیونکہ رب سے مانگی جا رہی ہوتی ہے، اس دعا کو بھی اللہ تعالیٰ، دنیا کے لیے جو دعا مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی کے اعمال کی طرف لکھتے ہیں، ہمارے نام اعمال حسن عمل کی طرف لکھتے ہیں کہ جو کچھ مانگا ہے بھلے وہ دنیا کا ہے لیکن اپنے خالق حقیقی سے مانگ رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عبادت کے درجے میں لکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رمضان المبارک میں ہم کوشش کریں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ للصائم عند فطرہ دعوت مستجابۃ، کہ روزہ دار کی افطاری کے وقت مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، تو اس عادت کو ہم پختہ کر لیں، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اس دعا کی عادت کو اپنی روزمرہ کی معمولات میں شامل کر لیں کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں، جب بھی ہم اللہ کے حضور آئیں، جب بھی ہم کوئی نیک عمل کرنے لگیں یا کر چکیں، اس کا آغاز بھی دعا سے کریں، اس کا اختتام بھی دعا سے کریں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اور ہم نے دنیا میں دیکھا کہ اگر کوئی فقیر کسی سخی کے دروازے پہ ایک صدا لگائے تو سخی بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر مستحق ہوا تو دوبارہ صدا لگائے گا۔ تو پھر میں سوچوں گا، فقیر جب دوبارہ صدا لگاتا ہے ٹلتا نہیں، تو پھر سخی سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے مستحق ہی ہو سکتا ہے بھوکا ہی ہو۔ پھر جب تیسری مرتبہ صدا لگاتا ہے، اور صدا پر صدا جب اونچی لگاتا ہے، تو سخی فوراً دروازے پہ آتا ہے اور پھر اس کی مانگ کو ضرور پورا کر دیتا ہے کہ میں پیٹ بھر کر اگر سو رہا ہوں تو اللہ کا کرم ہے، میرے دروازے پر جو فقیر آیا اگر اس کا پیٹ خالی ہے تو مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا، تو وہ فقیر کی بھوک کو مٹاتا ہے، فقیر کے تن کو کپڑوں سے ڈھانپتا ہے، فقیر کی ضروریات کا دھیان رکھتا ہے، اور پھر اس کو کچھ نقدی رقم دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دیتا ہے۔ دنیا کے فقیر کو سخی نہیں ٹالتا، تو دنیا کا خالق بندے کی مانگی ہوئی دعا کو جو بار بار مانگے وہ کیسے ٹال سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو جو ہم رمضان المبارک میں افطاری سے پہلے اور سحری سے پہلے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی تابعداری اور غلامی کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور ہماری قوم کی اور ہماری ملت کی تمام مشکلات کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔